بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سلطان خان کا تھینک یو بولوں گی کہ انہوں نے میری پچھلی ایپیسوڈ میں میری ریکویسٹ کو اتنا سیریس لیا اور انہوں نے باقاعدہ میرے سے کمنٹس میں پوچھا کہ ایڈ سکپ کرنے سے تو نہیں کچھ ہوتا۔ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ مطلب انہوں نے میری بات کو کتنا سیریس لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ چلیں اس چینل کے تھرو مطلب کچھ مجھے بہت زیادہ پیور لوگ ملے ہیں اور واقعی ان کو مطلب میرے چینل کی تھا کہ گرو کرے اور مجھے کچھ ارن ہو، اور اس لیے انہوں نے فوراً سے پوچھا۔ اور باقی جو لوگ بھی نیک تمنائیں رکھتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھے اس چینل کے تھرو ہمیں بہت اچھے اچھے دوست ملے ہیں، اس لیے ہم اس چینل کے اس لحاظ سے تھینکفل ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہماری کسی بھی چیز سے فرض کریں ہم پسند کرتے ہیں اس چیز کو، تو اس چیز کے کرنے والے کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اسے فائدہ پہنچا سکیں۔ یوں ہی فیضان نے پھر سر جھکا دیا۔ وہ رات سے یوں ہی لیٹا تھا اور اب صبح ہو چکی تھی۔ اس کے جوگرز ابھی تک پیروں میں تھے۔ گزشتہ روز والا اضطراب بھی چہرے پہ تھا۔ تنویر بھائی کا فون آیا تھا، بتا رہے تھے کل تم نے پارس کا سوپ الٹ دیا، اس کا اتنا کب سے خیال ہونے لگا تمہیں؟ وہ خفا تھی اور مشکوک بھی۔ فیضان نے تھکی تھکی نگاہوں سے سویرا آپا کو دیکھا۔ کیونکہ میں بہت کچھ ہو سکتا ہوں مگر قاتل نہیں۔ میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کر سکا۔ فیضی؟ وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ ہاں اس نے بھائی جی کو قتل کیا اور ہاں اس نے ہم سے بھائی جی کو چھینا ہے، مگر میں اسے قتل نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے تھکاوٹ سے کہہ رہا تھا۔ تم اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہو۔ یاد ہے تم نے یہاں آنے سے قبل مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے تو پارس ادھر نہیں ہوگی۔ وہ بے چینی سے تیز تیز بول رہی تھی، جیسے پٹری کے آگے سے ہٹ جانے والے بچے کی انگلی پکڑ کے اسے جلدی جلدی ٹرین کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مگر میں کیا کروں، میں اس کو مار نہیں سکتا۔ مجھے اب بھی شک ہے کہ وہی بھائی جی کی قاتل ہے، مگر میں اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا جو اس نے بھائی جی کے ساتھ کیا ہے۔ میں کسی سے یوں جینے کا حق نہیں چھین سکتا۔ ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں نا، کیا وہ بہت نہیں ہے؟ سویرا آپا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ہو تو تم بھائی جی کے بھائی، اس کے حسن نے تمہیں بھی ان کی طرح مسحور کر دیا، مگر یاد رکھنا میں تمہیں بھائی جی والی غلطی نہیں کرنے دوں گی۔ آپ بات کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں؟ مجھے اس کی شکل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ برا مان کر بولا، مگر سویرا آپی نفی میں ساری لاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بزدل ہو گئی ہو فیضی۔ حسب توقع اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں بزدل نہیں ہوں، میں صرف… اور کسے کہتے ہیں بزدلی؟ تم اگر اپنے باپ جیسے بھائی کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکتے تو تم اپنے مرد ہونے پہ لعنت کرنا۔ وہ غصے میں کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ فیضی لب کاٹتا ان کو دیکھتا رہا، پھر بے اختیار بے بسی اور غصے سے بیٹ پر زور سے مکہ مارا۔ ڈیم اٹ! پھر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا تو دیکھا دور جنگل میں پارس چلتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کینوس شوز پہنے تیز تیز چلتی وہ درختوں کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ بال ڈھیلے جوڑے کے شکل میں بندھے تھے اور چہرے پہ مدھم سے مسکراہٹ تھی۔ صبح کی تازہ ہوا یہاں پھولوں کے اوپر سے بہہ کر اس کے قدموں میں گر رہی تھی۔ خوبصورتی در خوبصورتی۔ اس نے ہلکا سا سویٹر پہن رکھا تھا جس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مگن سے قدم اٹھا رہی تھی۔ ہر درخت، ہر پتے پہ ایک یاد رقم تھی۔ وہ جب بھی تنہا ہوتی یادوں کا روڈ میپ پھر سے کھلنے لگتا۔ ایک درخت کے سامنے وہ بے اختیار رکی، پھر اس کے تنے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہاں چاقو سے ایک تاریخ کھدی تھی، 7 ماہ قبل دسمبر کی تاریخ۔ پارس کی آنکھیں گلابی پانی میں ڈوبنے لگی۔ اس نے انگلی سے ان ہندسوں کو چھوا۔ ہر عدد صاف تھا، ہر لکیر، ہر دائرہ سب واضح تھا۔ پھر بھی اس کی آنکھوں کی دھندلاہٹ میں وہ دھندلا پڑ گیا۔ اس نے جھپک کر پلکیں کھولی تو درخت کا تنا صاف تھا، اس پر کچھ نہ لکھا تھا اور اسی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس نے گھٹنوں تک آتا اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور بال کھلے تھے۔ ہاتھ میں چاقو تھا جس کی نوک کو تنے پر رکھے وہ کچھ لکھنے کا سوچ رہی تھی۔ یکدم چونک کر پلٹی۔ پیچھے رضوان کھڑے تھے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ہوڈ والا جیکٹ پہنے مسکراتے ہوئے، درخت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھتے۔ آپ میرا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر خفگی سے بولی۔ نہیں، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لکھنا جانتی ہیں یا نہیں۔ اور کس نتیجے پر پہنچے آپ؟ یہی کہ آپ نہیں جانتی، ورنہ اتنی دیر چاقو پکڑے بیکار نہ کھڑی رہتی۔ پارس نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا لکھوں، مگر ابھی فیصلہ نہیں کر پائی۔ ویسے مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گے۔ وہ دونوں آمنے سامنے درختوں کے بیچ کھڑے تھے۔
پچھلے 4 دن سے ہم اکٹھے واک کر رہے ہیں، اس لیے مجھے بھی معلوم تھا کہ آپ میرا انتظار کریں گے۔ مجھے واک کی عادت نہیں ہے، مگر میں ہر دفعہ وہ گھر دیکھنے آتی ہوں جو آپ مجھے گفٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب کی وہ شرارت سے مسکرا دی۔ رضوان نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کندھے اچکائے۔ کل میں نے وہ گھر خرید لیا ہے، آپ بتائیں کب ہے اب آپ کی شادی؟ نہیں سر، وہ تو محض ایک مذاق تھا۔ پارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں حیرت اتری اور پھر پریشانی۔ میں مذاق نہیں کر رہا تھا، اور میں اس طرح کے مذاق تو بالکل بھی نہیں کرتا۔ مگر سر، او گاڈ، آپ نے وہ گھر خرید لیا میرے لیے؟ اس کے تو جیسے سانس رک گئی۔ رضوان نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، مگر اس وعدے کی ایک شرط بھی تھی، آپ شادی ضرور کریں گے۔ پارس لب کاٹتی نے دیکھنے لگی، بھویں بھینچے وہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ سر، میں یہ گھر، اتنا بڑا گفٹ میں نہیں لے سکتی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور بالکل سامنے آ رکے۔ کل آپ نے کہا تھا کہ جب سے آپ میرے ساتھ واک کرنے لگی ہیں آپ میں اعتماد آ رہا ہے، آپ اچھا محسوس کرتی ہیں۔ پارس، وہ اعتماد اگر میرا دیا تحفہ اور آپ وہ قبول کرتی ہیں تو اس گھر سے بڑا تحفہ ہے، کیونکہ خود پہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ پارس کی آنکھوں میں اداسی اتری، اس نے پلکیں جھکا دی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں شادی کروں گی، مگر شاید میں شادی کرنا چاہتی ہی نہیں۔ کوئی چھوڑ کر چلا گیا جس کا انتظار کر رہی ہیں؟ انہوں نے آنکھیں سکیڑے بغور اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پارس نے چونک کر چہرہ اوپر کیا۔ البتہ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ تو پھر زندگی کا فیصلہ کر لیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ آپ میرے بارے میں اتنے فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ اس نے پوچھا تو اس کی آواز میں زمانوں کی اداسی تھی۔ مجھے آپ میں اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنی جوانی، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں نے شادی کیوں نہیں کی۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ میری غلطی آپ نہ دہرائیں۔ تو اب آپ شادی کر لیں۔ اس کے لبوں سے بے اختیار پھسلا۔ اس عمر میں مجھ سے کون کرے گا شادی؟ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ ارے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ آپ رضوان حیات ہیں، آپ سے تو ہزاروں لڑکیاں شادی کرنے پر راضی ہوں گی، مگر ان ہزاروں میں سے ایک بھی میری دولت کی بجائے میری ذات سے محبت نہیں کرتی ہوگی۔ مجھے کوئی ایسی بیوی نہیں چاہیے جو میرے مرنے کا انتظار کرے تاکہ تب وہ ساری دولت سمیٹ کر اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ چلی جائے۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میری ساتھی ہو، وہ جیسے عیسائی شادی کے بعد عہد لیتے ہیں نا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، ان سکنس اینڈ ان ہیلتھ، بالکل ویسی صحت اور بیماری میں ساتھ رہنے والی چاہیے مجھے۔ کوئی تو ملی ہوگی ایسے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر دوبارہ مسکرائے مگر اداسی سے۔ ہاں ملی، مگر بہت دیر سے۔ کیا مطلب؟ ایسا کریں، یہاں آج کی تاریخ لکھ لیں۔ انہوں نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ آج ہی کے دن مجھے احساس ہوا کہ مجھے کتنی دیر سے ملی۔ مگر پہلے آپ بتائیں، اگر ایک عورت آپ کے ساتھ مخلص ہے تو اس کو پروپوز کرنے سے کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ وہ ناراضی سے بولے، جیسے دماغ وہیں اٹکا تھا۔ رضوان ہاتھ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اداسی بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں پڑا چاقو، وہ دھیرے سے بولے، اور چاقو بنا آواز کے زمین پر جا گرا۔ پارس کی سانس رکی، آنکھوں میں بے یقینی اتری، وہ بالکل ساکت ہوگی۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کو یہ کبھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ مزید اس کی طرف دیکھے بنا پلٹ کے۔ وہ ہکا بکا انہیں جاتے دیکھتی رہی، دل و دماغ سن ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ درختوں کے بیچ دور جاتے نظر آ رہے تھے، ان کے جیکٹ کی ہڈ ہوا سے ہولے ہولے جھول رہی تھی۔ پارس نے انہیں آواز دینی چاہیے مگر حلق میں کانٹے ہو گئے۔ وہ سردی میں یوں ہی برف کا بت بنی کھڑی رہی۔ پھر کتنی ہی دیر بعد اس نے جھک کر چاقو اٹھا اور پلٹ کر تنے پر ہنسے کھودنے لگی۔ جو بھی تھا، اس شخص کی وہ بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ کیا یہ کوئی خاص تاریخ ہے؟ آواز پہ پارس ڈر کر پلٹی۔ ماضی کا فصل لمحے بھر میں غائب ہو گیا۔ اس کے پیچھے شجاع کھڑا تھا۔ وہ پرانی یادیں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ ٹھیک سے رد عمل بھی نہ ظاہر کر سکی۔ شجاع کو دیکھا، ارد گرد درختوں کو، اور واپس کھدے ہوئے تنے کو۔ تم رو رہی ہو پارس؟ شجاع کے دوسرے فکرے نے اسے مکمل طور پر ماضی سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے بے اختیار ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کی۔ ہاں، دراصل یہ تاریخ، یہ وہ دن جب رضوان نے مجھے پروپوز کیا تھا۔ جواب دیتے ہوئے خود کو سنبھال چکی تھی۔ شجاع نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور خاموش ہو گیا۔ تم ادھر کیسے؟
پارس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی. سب سنسان پڑا تھا. اور پلیز یہ مت کہنا کہ تم اتفاق سے مجھ سے ٹکرائے ہو. افضل بابا نے بتایا تھا کہ تم واک کے لیے گئی ہو، اس لیے تمہیں ڈھونڈنے آیا. اب تو میں واپس آنے والی تھی. تمہیں مجھے ڈھونڈنے کا خیال اتنی دیر سے کیوں آتا ہے شجا؟ وہ اسی طرح کے تنے سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے گہری سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی. اور تم مجھ سے ہمیشہ ناراض کیوں رہتی ہو؟ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن پر مان ہوتا ہے کہ وہ منا لیں گے اور ہم مان جائیں گے، اور جس پر سے سارا اعتبار اٹھ جاتا ہے اسے کوئی ناراض نہیں ہوتا. میں نے تمہارا اعتماد توڑ دیا ہے یا تم نے میرا؟ وہ برہمی سے پوچھنے لگا. میں تو تمہیں فون بھی کرتا تھا، خط بھی لکھتا تھا، مگر تم نے منع کر دیا. تم مجھ پر چیختی چلاتی تھی کہ میں یہ سب نہیں کیا کروں. پارس ایک لمحے کو بالکل چپ ہو گیا، البتہ اس کی آنکھوں میں دکھ ابھرا تھا. ٹھیک ہے، اگر تم پرانے کھاتے کھلوانا ہی چاہتے ہو تو سنو. وہ بولی تو اس کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ ساتھ انگارے جلنے لگے. میں کہتی تھی چھت پہ نہ ملو. تم کہتے تھے تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتی. کیا تم اتنے بچے تھے شجاع کہ تمہیں احساس نہ ہو کہ یوں چھت پر ملنا، یوں خط، فون، یہ سب میری بدنامی کا باعث بن سکتا ہے؟ میں ایک کمزور اور غریب لڑکی تھی. تم مجھ پر اعتبار تو کرتی. میں تمہیں بدنام نہ ہونے دیتا. ساری دنیا سے لڑتا تمہارے لیے اگر تم ساتھ ہوتی. وہ بات کاٹ کر اسی مضبوطی سے بولا. میری دنیا بھائی اور امی، رافیہ اور تمہاری ماں بہنوں پہ ختم ہو جاتی تھی. شجاع تم ان سے لڑ نہیں سکے، ان کے سامنے مجھے بے عزت اور رسوا ہونے سے نہیں روک سکے، اور تم دنیا سے میرے لیے لڑتے. بولتے بولتے اس کی گردن کی نسیں ابھر آئیں. آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں مگر وہ خائف نہیں ہوا تھا. تم میرے ساتھ کھڑی تو ہوتی، مجھے کبھی کہا تو ہوتا کہ میرا انتظار کرو گی. کیا میں اتنا بے اعتبار تھا تمہارے لیے؟ انتظار؟ اس کے منہ پہ تو گویا تمانچہ پڑا. تم لوگوں نے اپنا وہ گھر بیچ دیا اور کسی دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئے. بتایا بھی نہیں کہ کدھر جا رہے ہو. میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا مگر تم نے دعوے کیے تھے. تم واپس کیوں نہیں آئے؟ ان 8 سالوں میں ایک دفعہ بھی تم پاکستان نہیں آئے کیا؟ آیا تھا مگر تب تک تم لوگ بھی وہ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے. ہمارے نئے گھر کا پتہ خاندان میں سب کو معلوم تھا. کیا تم نے کسی سے نہیں پوچھا؟ امی نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے پتہ کسی کو نہیں. تم اپنی امی کو جانتے تھے شجاع، تو تم نے ان کے علاوہ کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا؟ شجاع لمحے بھر کو خاموش ہو گیا. وہ سلگتی آنکھیں لیے اس کے سامنے کھڑی سارے حساب مانگ رہی تھی. سچ تو یہ ہے کہ میں تائی کو بھی جانتا تھا، اس لیے کچھ بند کرانا چاہتا تھا تاکہ تائی مجھے انکار نہ کر سکے. یہ تو وہ ہے جو تم نے اپنی تائی کے لیے کیا. تم نے میرے لیے کیا کیا مجھے وہ بتاؤ. پارس چکرا گیا تھا. میں آیا تھا جب مجھے لگا میں کسی قابل ہو گیا ہوں تو میں تم سے ملنے مری آیا تھا. میں نے تمہارا مری کا پتہ تک ڈھونڈ لیا تھا مگر جب میں آیا تو تم شادی کر چکی تھی، وہ بھی ایک امیر بوڑھے سے. میں نے تمہارے لیے یہ کیا کہ تمہاری زندگی ڈسٹرب کیے بغیر اپنے دل پر پتھر رکھ کر واپس چلا گیا. تم تب آئے جب امی نے تمہاری خالہ کو فون کر کے بتایا کہ پارس نے رائل ہوٹل کے مالک سے شادی کر لی ہے. تب تمہاری خالہ نے بتایا کہ شجاع 3 دن بعد پاکستان آ رہا ہے، اور اگر تم نے میرے لیے کچھ کرنا ہوتا تو یہ خبر اپنی خالہ سے سن کر خاموشی سے بیٹھ جاتے، نہ کہ پاکستان آنے کے تیسرے روز ہی مری آ جاتے. شجاع کی لبوں پہ تلخ مسکراہٹ ابھری. تو تم جانتی تھی کہ میں آیا تھا؟ ہاں، تمہاری خالہ سے فیروزہ مائی کا رابطہ اس شادی کے بعد شروع ہوا تھا، مگر قائم اب تک ہے. ان سے ہر خبر ہمیں مل جاتی ہے. ہمیں نہ کچھ پوچھنا پڑتا ہے نہ پوچھنے کی خواہش ہے. وہ چبا چبا کر بولی. آنکھیں ابھی تک جل رہی تھی اور جلا رہی تھی. میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ خالہ نے جھوٹ کیوں بولا، کیونکہ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ تم یوں کسی اور سے شادی کر سکتی ہو. بلکہ یوں کہو کہ تم مجھ سے حساب مانگنے آئے تھے، مگر میرے شوہر کی دولت و مرتبہ دے کر مروب ہو کر خاموشی سے چلے گئے. وہ استہزائیہ مسکرائی. شجاع کی پیشانی پر بال پڑے. پارس، تم ہر کسی کو دولت کا لالچی کیوں سمجھتی ہو؟ جاؤ شجاع، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے جواب دینے کے بجائے اکتاہٹ سے رخ پھیر لیا. وہ چند ساتیں وہیں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے واپس پلٹ گیا. پارس اپنے سامنے درخت پہ کندہ تاریخ کو دیکھتی رہی. آنکھوں میں جلتی سلگتی چنگاریاں اب کرچیوں میں تبدیل ہو گئی تھیں. فائز نے پارس کے آفس کے گلاس ڈور کے پار جھانکا. وہ سر جھکائے تیز تیز کاغذ پر قلم چلا رہی تھی. صبح وہ جس طرح پزمردہ سی واک سے واپس آ رہی تھی، اب اس پزمردگی کا شائبہ تک اس کے وجود پہ نہ تھا. وہ پرسکون، بے تاثر اور سنجیدہ لگ رہی تھی.
فائز نے ہولے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پارس نے سر اٹھایا، اسے دیکھ کے وہ نرمی سے مسکرائی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اسے دیکھ کر یوں مسکرائی تھی۔ یہ فائلز آپ نے منگوائی تھیں؟ چند فائلیں فارس کے سامنے رکھی، اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ و ویران تھیں۔ شکریہ، پارس نے فائلز کو نیز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے میم، یہ سامنے ہی رکھی تھی، مجھے کوئی محنت نہیں کرنا پڑی۔ میں کل والی بات کا ذکر کر رہی ہوں، میرا اتنا خیال کرنے کا شکریہ۔ فائز کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، اس نے سر جھکایا، اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی، وہ مسکرا بھی نہیں سکا۔ پتہ نہیں شاید میں نے آپ کا لنچ خراب کر دیا، اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ نہیں بلکہ مجھے اچھا لگا، پارس نے گہری سانس لی۔ بہت سارے دشمنوں کے درمیان اگر کوئی یہ خیال رکھنے والا ہو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ فائز نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ مگر آپ کے اتنے دشمن کیوں ہوں گے؟ جن کو لگتا ہے میں نے ان سے کچھ چھینا ہے، وہ سب کو واپس لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں وہ ہر حد تک جائیں گے۔ وہ سوگواریت سے مسکرائی۔ کیا آپ نے واقعی ان سے کچھ چھینا ہے؟ پارس نے فائز کا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے پر سوال تھے۔ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولنے چاہیے، مگر لمحے بھر میں سب کچھ دھندلا گیا۔ وقت کا رولر کوسٹر ایک دفعہ پھر اسے پیچھے لے جانے لگا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ اس نے دھیرے سے ادکھلا دروازہ بجایا۔ دوسری طرف رخ کیے کھڑے رضوان حیات جو بک شیلف سے کچھ نکال رہے تھے چونک کر پلٹے۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو چپ سے رہ گئے، پھر خاموشی سے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ پارس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی، بیٹھی نہیں، ان کے مقابل جا کھڑی اور آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ رضوان خاموشی سے منتظر ہے۔ کل آپ نے جو کچھ کہا وہ کیوں کہا؟ میں معذرت کر چکا ہوں، مجھے واقعی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں سر، آپ کو واقعی میرے ساتھ اس قسم کا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ تھا، احسان توہین۔ پچھلے کچھ دنوں سے صبح واک پہ میں نے آپ کو بہت سی باتیں بتائی، اپنی امی کی، بھائی کی، ان کی بے حسی کی۔ آپ نے بھی بتائی اپنے بہن اور بھائی کی بے حسی کی۔ میرا بھائی بے حس نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ انہوں نے بے اختیار دھیرے سے ٹوکا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ مگر سر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ مجھ سے یوں مذاق کرتے۔ مگر میں مذاق نہیں کر رہا تھا، رضوان کے چہرے پہ حیرت ابھری۔ آف کورس آپ مذاق کر رہے تھے، میں جانتی ہوں۔ پارس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں اس طرح کا مذاق کرنے والا آدمی لگتا ہوں آپ کو؟ اگر آپ واقعی مجھ سے 15-20 سال پہلے ملی ہوتی تو میں آپ کو پروپوز کرتا، اب بھی کرنا چاہتا، مگر یہ بات آپ کو ہرٹ کرے گی اس لیے۔ انہوں نے سر جھٹکا، جیسے مزید اس موضوع پہ بات نہ کرنا چاہتے ہوں۔ کیوں؟ آپ کو تو ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے سامنے۔ پارس حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آپ کے سامنے شاید میں کچھ نہیں ہوں، آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، مجھ جیسے بوڑھے سے۔ انہوں نے پھر سر جھٹکا۔ آپ مجھے خود سے بہتر سمجھتے ہیں؟ وہ دم بخود تھی۔ بالکل، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر میں آپ کو پروپوز نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کسی اور کا انتظار کر رہی ہیں۔ آج اس بات پر اس کے چہرے پہ کوئی رنگ نہیں اترا۔ مجھے کسی کا انتظار نہیں ہے۔ کیا آپ نے اس کا اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، میں نے کبھی اس پر اعتبار کیا ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے جا کر کرسی پر بیٹھ گئے اور سر جھکا دیا۔ رضوان اسی طرح کھڑے رہے۔ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، شجاع۔ بچپن ہمارا ساتھ گزرا، وہ ہمسائے میں رہتا تھا جب میں چھوٹی تھی، اور ابا زندہ تھا تو چاچی کے منہ سے سنتی تھی کہ شجاع میرا منگیتر ہے۔ بچپن سے یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ میری شادی اسی سے ہونی ہے۔ پھر ابا مر گیا، تب بھی چاچی اس بات کو دہراتی رہتی تھی۔ امی کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا، وہ شجاع کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی، مجھے بھی ڈانٹتی تھی۔ وہ جو ایک سانس میں بولتی جا رہی تھی ذرا دیر کو رکی۔ مجھے وہ برا نہیں لگتا تھا، مگر میں اس سے چڑ جاتی تھی، اس سے دور رہتی، اور پھر وہ واقعی دور چلا گیا۔ انگلینڈ جانے سے پہلے اس نے بہت سے وعدے کیے تھے، مگر ہر وعدہ میری رسوائی بن گیا۔ خط، فون، امی نے ہر چیز پر پابندی لگا دی۔ میں نے پھر بھی انتظار نہیں چھوڑا۔ اس کے گھر والوں نے مکان بدل لیا، ہم سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں پھر بھی انتظار کرتی رہی۔ ہم مری آگے، میں نے ادھر نوکری کر لی۔ اتنے سال گزر گئے، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے پھر بھی انتظار ہے، اور کل جب آپ نے وہ سب کہا تو میں نے اس کی خالہ کو فون کیا۔ اس نے پہلی دفعہ نگاہیں اٹھائیں، اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھی۔ میں نے اس کی خالہ سے اس کے انگلینڈ کا نمبر لیا اور اسے فون کیا۔ اگر وہ منگنی تھی تو مجھے اس سے آزادی چاہیے تھی، یا اس کی مضبوطی چاہیے تھی۔
مجھے حتمی فیصلہ کرنا تھا، میں نے اسے فون کیا۔ آفس میں چند ثانیے کو بالکل خاموشی چھا گئی۔ رضوان مکمل توجہ اور دھیان سے بات سن رہے تھے۔ اس نے فون اٹھایا، ہیلو بولو اور پوچھا کون بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا پارو۔ اس نے کہا کون پارو؟ اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر میں تو کبھی نیند میں بھی نہیں بھولی تھی کہ وہ کون شجا، پھر وہ کیسے بھول گیا کہ کون پارو؟ مجھے میرا فون جواب مل گیا، میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے اس آدمی کو اب یاد بھی نہیں رکھنا۔ ایک آنسو ٹوٹا اور گال پر لڑک گیا۔ پارس نے ہتھیلی کی پشت سے اسے صاف کیا، دوسرا آنسو نہیں گرا، ایک قطرے کی بارش۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ بولے تو بس رہی۔ آپ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے بھیگی نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ خوش رہوں گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ خوش رہیں گی؟ وہ بہت پورے اعتماد تھے، مضبوط تھے، اٹل تھے اور بہادر بھی۔ مجھے نہیں پتا آپ میری امی۔ آپ بات کریں پارس، آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں گی؟ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ مجھے آپ کا یوں نام لینا اچھا لگتا ہے۔ پارس ہلکا سا مسکرائی۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائے، مہربان مسکراہٹ۔ کیا آپ نے واقعی کچھ چھینا ہے میم؟ بعض آوازیں ہمیں کسی یاد میں دھکا دے دیتی ہیں تو بعض ہاتھ پکڑ کر کسی یاد سے کھینچ لیتی ہیں۔ وہ فائز کی آواز پر چونک کر واپس آئی۔ نہیں، اس نے تکان سے نفی میں ساری لایا جیسے بہت دور سے واپس آئی تھی۔ تو پھر انہیں کیوں لگتا ہے کہ آپ نے ان سے کچھ چھینا؟ کیونکہ وہ خود بے حس، لالچی اور خود غرض لوگ ہیں۔ وہ بولی تو اس کی آنکھوں میں نفرت ابھرنے لگی۔ فیضان کی جبڑے کی رگیں تان گئی، لب بھنج گئے۔ تم بزدل ہو، اگر اپنے بھائی جیسے باپ جیسے بھائی کا قتل کا بدلہ نہ لے سکے تو اپنے مرد ہونے پر لعنت کرنا۔ کیا آپ رضوان صاحب کے رشتہ داروں کی بات کر رہی ہیں؟ بولتے اس نے آہستہ سے میز پر رکھے پیپر نائف پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا، مگر اس دن آپ نے مجھے جانے سے روکا تھا۔ کیا وہ لوگ، کیا رضوان صاحب بھی اتنی نفرت کرتے تھے فیضان صاحب سے جتنی آپ کرتی ہیں؟ اس نے پیپر نائف اپنی انگلیوں کے بیچ گھماتے ہوئے پوچھا۔ پارس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ اتر آئی۔ وہ دل کے بہت سچے انسان تھے فائز۔ وہ ساری دنیا کو غلط کہہ سکتے تھے، اپنے بھائی کو نہیں۔ سویرا سے بھی ان کو شکایات تھی، مگر فیضان میں ان کی جان تھی، وہ اسے غلط مان ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی، لڑکا ساری عمر ان سے صرف بٹورتا رہا، ان کو جلی کٹی سنا کر چلا جاتا، وہ دل محسوس کر رہ جاتے، اس کی باتوں میں کئی دن تک اداس رہتے، ہرٹ ہوتے۔ وہ صرف ان کے پیسے سے محبت کرتا تھا، مگر وہ نہیں مانے۔ آسمان سے فرشتے اتر کے بھی کہتے کہ فیضی لالچی خود غرض تھا اور بے حس ہے، تو وہ کہتے وہ لالچی اور خود غرض ہو سکتا ہے، مگر وہ بے حس نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ پیپر نائف پہ اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی، تنی ہوئی رگیں مزید تن گئیں۔ پارس اپنے قلم کو انگلیوں میں گھماتی اپنے دھیان میں بولے جا رہی تھی۔ فیضان کا ضبط بس ختم ہونے کے قریب تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے فیضان صاحب کس قسم کے انسان ہیں؟ گھٹیا اور بے حس، جسے اپنے مفادات کے آگے کچھ عزیز نہیں۔ دولت کے پیچھے وہ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں، چاہے وہ اس کا اپنا بھائی ہو یا میں۔ پیپر نائف کو پکڑے فیضی کے ہاتھوں پہ پسینہ آ گیا۔ اس نے دھیرے سے نائف چھوڑ دی، وہ بنا آواز واپس میز پر گر گئی اور تنی ہوئی رگوں سے پارس کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لے رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ اس رات فیضان صاحب مری میں تھے، جبکہ مسز سویرا اس بات کی نفی کاری تھی۔ میم آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اس رات وہیں تھے؟ کیونکہ اس رات میں نے خود اسے یہاں دیکھا تھا، وہ یہیں تھا، اور آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار وہی ہے۔ پارس نے قلم گھمانا روک کر فائز کو سنجیدگی سے دیکھا اور بولی۔ فائز کی سانس رک گئی، وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ کون کس کے ساتھ کھیل رہا تھا سمجھنا مشکل تھا۔ کیا آپ ان سے مل چکی ہیں پہلے؟ میرا خیال ہے فیضان صاحب سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ کسی اور موضوع پہ بات کریں فائز، میں اس آدمی کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اکتاہٹ سے سر جھٹکتے ہوئے فائل کھول لی۔ فیضان اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ اس کی رنگت ہر رنگ کھو کر سفید سی ہو گئی تھی۔ تنویر صاحب نے کافی کا گھونٹ بھر کر کپ میں واپس میز پہ رکھا، پھر ایک نظر سامنے بیٹھے فیضان اور سویرا پر ڈالی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ جلد قانونی کارروائی کریں گے، تو کیا بنا اس کا؟ سویرا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر فیضان پہلے بول پڑا۔ ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے۔ سویرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔
فیضی تم نے ہی تو کہا تھا کہ FIR اور لاش کا پوسٹ مارٹم۔ میں نے کہا نا ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے، اور سخت لہجے میں بولا۔ میں اپنے طور پہ ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا اور جو بھی قاتل ثابت ہو اسے ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ جو بھی؟ سویرا نے دبے دبے غصے سے دہرایا۔ قاتل پارس ہے۔ نہیں، اس نے قتل نہیں کیا، وہ سپاٹ انداز میں کہتا سامنے تنویر صاحب کو دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے دونوں کی جھڑپ سن رہے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم یہاں پارس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے آئے تھے اور اب تم اسی کے وکیل بن رہے ہو۔ میں نے کہا نا پارس نے قتل نہیں کیا۔ فیضان کی آواز اونچی ہوئی۔ سویرا آپا ذرا خائف ہوئیں۔ تو پھر کس نے کیا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ تنویر صاحب نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سویرا کا سوال درست ہے فیضی، پارس کے علاوہ کون ہے ایسا جس کے پاس رضوان بھائی کو قتل کرنے کا کوئی معقول موٹیو ہو؟ موٹیو تو ہم تینوں کے پاس بھی ہے۔ بھائی جی کی موت سے ہم تینوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو کیا ہم میں سے بھی کوئی قاتل ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ سویرا اور تنویر صاحب کو سانپ سونگھ گیا۔ کیا تم اس لیے قانونی کارروائی روکنا چاہتے ہو کہ قاتل ہم میں موجود ہے؟ تنویر صاحب نے احتیاط سے پوچھا۔ نہیں، بلکہ ہمیں سے کسی نے قتل نہیں کیا، قاتل کوئی اور ہے اور ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے۔ بہرحال اس کا لہجہ اٹل تھا۔ تبھی لان میں کوئی آتا دکھائی دیا۔ آرٹ پہ صاحب نے اس جانب دیکھا۔ افضل بابا ڈھیلی چال چلے آ رہے تھے۔ کہیے بابا خیریت؟ سویرا نے تیکھی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تنویر صاحب مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ہچکچائے۔ یہ تنویر صاحب کا گھر تھا اور قطعاً وہاں سویرا اور فیضان کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ تو ہمارے سامنے کر لیں بات، ہم بھی تو جانیں ایسا کیا ہے جو اتنا اہم ہے۔ سویرا تو نک کر بولی۔ فیضان کا سارا غصہ بابا پر نکلنے کو بےتاب تھا۔ جی افضل بابا آپ بتائیں۔ تنویر صاحب فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ جی اس روز جب پارس بی واک پر گئیں تو پارس کے نام پر فیضان آگے کو ہوا، اس کے حساب تان گے۔ سویرا نے بغور اس کا یہ انداز دیکھا۔ تو ان کے بھائی اور والدہ ان کے لاکر میں چوری کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ میں نے ادھر آتے جاتے دیکھا تو پارس بی کو فون کر دیا۔ وہ آئی اور ان کے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ پھر بی نے مجھے کہا کہ میں ان پہ نظر رکھوں۔ میں فوراً ان کے پیچھے گیا تو وہ شکیل بابو کے کمرے میں تھے اور غصے اور عجلت میں وہ دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے۔ میں نے ان کی باتیں سنی۔ وہ دونوں پارس بی کو قتل کر کے ساری دولت ہتھیانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ افضل بابا روانے سے بتاتے چلے گئے۔ سویرا کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ اتری، فاتحانہ مسکراہٹ، اور انہوں نے فوراً فیضی کو دیکھا جو حق دق سا سن رہا تھا۔ مگر وہ کیوں سے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بدقت کہہ پایا۔ بات صاف ہے، پارس کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد اس کی ماں اور بھائی کو چلی جائے گی۔ تنویر صاحب نے جیسے تبصرہ کیا۔ البتہ وہ کوئی خاص فکر مند نہیں نظر آ رہے تھے۔ فیضان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مگر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ واقعتاً پریشان ہو گیا تھا۔ یہ پارس کا ذاتی مسئلہ ہے افضل بابا، آپ اس کی خبر اپنی بیوی کو دیں۔ تنویر صاحب کو کیوں دے رہے ہیں؟ سویرا آپا جانے کیوں مسرور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ میں نے بیوی کو یہ بات نہیں بتائی۔ میں نے بیوی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ فیضان بابو فائز صاحب ہیں۔ میں بیوی سے پہلے، انہوں نے تنویر صاحب کو دیکھا، ہر بات تنویر صاحب کو بتاتا ہوں کیونکہ بڑے صاحب ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بابا آپ جائیں، ہم مسئلہ حل کر لیں گے۔ تنویر صاحب نے جیسے انہیں وہاں سے ٹالنا چاہا، وہ خاموشی سے غمزدہ سے واپس پلٹ آئے۔ فیضان مضطرب سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جیسے بے بس تھا، دل و دماغ کے بیچ چھڑی جنگ میں بس پس رہا تھا، مگر خاموش رہنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈائننگ ہال میں نیم روشنی سے بکھری تھی۔ کمرے کی صرف ایک زرد بتی روشن تھی۔ البتہ میز پر رکھے کینڈل سٹینڈ کے ساری لمبی لمبی موم بتیاں جل رہی تھی۔ فیروزہ مائی نے ڈونگا شکیل کی طرف بڑھایا جس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ پہلے سیخ کباب سے پلیٹ بھر چکا تھا۔ فیروزہ نے ڈونگا واپس رکھ دیا۔ میز پہ وہ دونوں ہی تھے۔ دوپہر میں پارس ہوٹل ہوا کرتی تھی۔ پھر کیا سوچا تو نے؟ وہ دھیرے سے گویا ہوئی، ساتھ ہی پلیٹ میں شوربہ نکالا۔ موقع دے کر پارو کو اس کے شوہر کے پاس پہنچانا ہے، اس کا لاکر اپنے قبضے میں کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح تو وہ کھل ہی جائے گا، اور پھر قانونی کارروائی کر کے سارے ہوٹلز ہتھیانے ہیں۔ وہ دانتوں سے کباب توڑتے بول رہا تھا۔ تجھے لگتا ہے اتنی آسانی سے وہ بڈھے کی بہن ہمیں سب کچھ ہتھیانے دے گی؟ وہ اسی دولت کے پیچھے تو آئی ہے۔ فیروزہ مائی کے چہرے پر تنی لکیریں موم بتی کے ٹمٹماتے شعلے میں مزید گہری لگ رہی تھی۔ وہ فکر مند تھی اور غیر مطمئن تھی۔ دیکھ امی، بڈھے کے پاس بہت مال تھا،
صرف حق میں اس نے پورا ہوٹل لکھ دیا، منہ دکھائی میں ایک گھر دے دیا۔ اب دولت کی